جیلانی نیوز میں خوش آمدید۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج آپ کی خدمت میں بہت ہی گرما گرم خبریں وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے اور گورنر پنجاب کے جو اقدامات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گورنر پنجاب جو ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ شام 4 بجے 21 دسمبر کو اعتماد کا ووٹ لیں، اور دوسری طرف جب اسمبلی کا اجلاس جاری تھا، اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اجلاس ہے پنجاب اسمبلی کا یہ تقریباً 4 سے 5 ماہ مسلسل جاری تھا، یعنی کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کو غالباً یہ خطرہ تھا کہ ہماری حکومت کو جو ہے وہ گرا دیا جائے گا، تو انہوں نے یہ اجلاس جاری رکھا تھا، اور اس اجلاس کو وہ 15 دن کے لیے ایڈجرن کرتے تھے، کبھی 10 دن کے لیے کر دیتے تھے، کبھی 8 دن کے لیے کر دیتے تھے، یعنی کہ اسمبلی ان سیشن رہے اور جو ہے وہ ہم حکومت کرتے رہیں اور اعتماد کے ووٹ کی ضرورت نہ محسوس ہے۔ اب جناب جب گورنر جو ہے پنجاب کے انہوں نے جب اعتماد کا ووٹ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہا کہ آپ لیں، اس میں 2-3 ریزن تھی، جس سے پہلے والی ویڈیو میں وہ میں بتا چکا ہوں کہ کیا کیا ریزن تھیں۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں سبطین صاحب، انہوں نے جو ہے وہ اجلاس نہیں بلایا اور اس کو لیٹر نوٹیفیکیشن کو مسترد کر دیا ہے، اور جس کو پھر دوبارہ جو غیر قانونی جو رولنگ دی ہے اس کو اسپیکر نے جو ہے وہ غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ یہ عدالتی اور قانونی جنگ یہ اب شروع ہو چکی ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف کیا ہوا کہ جو آئی جی پنجاب ہیں وہ تبدیل ہو گئے، چیف سیکرٹری پنجاب تبدیل ہو گئے، ڈی آئی جی تبدیل ہو گئے، یہ سارے تبدیل ہو چکے ہیں، اور گورنر کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی، اور اس کے بعد جناب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں عمران نیازی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ احتجاج کریں گے گورنر ہاؤس کے سامنے۔ وہ رات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنر ہاؤس کے سامنے جو ہے وہ لاکھوں کا مجمع بھی موجود تھا، جس پہ عمران خان نے جسٹ چند منٹس ہی تقریر کر کے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ جلدی سے جو ہے وہ اپنا خطاب ختم کر دیں، تو کوئی پبلک نہیں نکلی وہاں پہ، جو لاکھوں کا مجمع ہے، ہزاروں کا بھی مجمع نہیں تھا، چند افراد تھے، پولیس کی نفری زیادہ تھی، جو وہاں پہ جھنڈے تھے وہ کم تھے، تو پبلک نکلی نہیں ہے۔ پبلک کو سمجھ آ گئی ہے یہ ویڈیوز اور یہ جھوٹ اور یہ باجوہ کے خلاف یہ ساری کہانیاں آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، جو اب قوم نے جو ہے وہ جو چورن تھا عمران خان کا جو 3.5 سال سے وہ بیچ رہا تھا، وہ چورن اینڈ ہو گیا۔ اب ہوا کیا کہ آج جو ہے گورنر پنجاب نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور اس کی کابینہ کو، اور اس نوٹیفیکیشن میں جو واضح طور پہ گورنر پنجاب کو آئین پاکستان کا آرٹیکل جو ہے 130 سب سیکشن 7 جو ہے جس کے تحت یہ ساری پروسیڈنگ ہوئی، اور ساتھ جو رول آف پروسیجر آف پروونشل اسمبلی پنجاب 1997 کا رولز ہے 22، اس کو بھی ریڈ کیا گیا کہ کیا طریقہ کار ہوگا، رول سے ہٹ کے بات کوئی نہیں کی گئی، اور جب وہ ٹائم گزر گیا تو آج جو نوٹیفیکیشن ہوا اس میں اسپیسیفک گورنر پنجاب نے یہ لکھا کہ جو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، وہ جو مقرر ٹائم دیا گیا تھا اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ 24 گھنٹے گزر گئے، آپ اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ جو کو ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے بطور وزیر اعلیٰ سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نئے انتخاب تک بطور عبوری آپ کہہ لیں، بطور عارضی کہہ لیں، کہ آپ جو ہے وہ بطور وزیر اعلیٰ کام کرتے رہیں گے۔ کابینہ جو ہے وہ ڈیزالو ہو چکی ہے، اور جس کی تعمیل کے لیے جو سیکرٹری پنجاب ہے وہ سارا عمل درآمد انہوں نے کر دیا ہے۔
اب دوسری طرف کیا ہوا کہ پرویز الہی کہتا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں اور میری کابینہ ہے اور جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم موجود ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ابھی خبر یہ ملی ہے کہ جو پرویز الہی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں اس جو ڈی نوٹیفائی جو کیا ہے گورنر نے، اس کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہے، جس میں چیف سیکرٹری کو پارٹی بنایا گیا ہے اور پرنسپل سیکرٹری کو پارٹی بنایا گیا ہے، گورنر پنجاب کو پارٹی بنایا گیا ہے کہ جناب یہ جو ایکٹ ہے یہ جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اور جو اس میں پریئر لی گئی ہے، جو اس پٹیشن میں جو موقف لیا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے اعتماد کے ووٹ کا کہا سپیکر کو، سپیکر نے اجلاس نہیں بلایا، تو اس بنیاد پہ انہوں نے ہمیں ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، لہٰذا اس کا جو یہ نوٹیفیکیشن ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی جو منظور وٹو کا ایک کیس تھا، اس میں بھی ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ وہ آلریڈی ججمنٹ موجود ہے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنر جو ہے وہ لیٹر لکھے اور اس کے بعد جو ہے سپیکر جو اجلاس نہ بلائے۔ یہ غیر قانونی اقدام ہے اگر سپیکر نہیں اجلاس بلاتا۔ اچھا، اگر اجلاس چل رہا تھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر چل رہا ہے تو سپیکر 4 بجے اجلاس بلا لیتا، آلریڈی جو چل رہا تھا، لیکن اس سے ایک دن پہلے بدنیتی پر مبنی سپیکر پنجاب اسمبلی نے جو اجلاس ارجن کیا ہے جان بوجھ کے، یعنی کہ وہ ملتوی بھی کر سکتے تھے، بھائی ٹھیک ہے جی، آپ جو گورنر نے کہا 4 بجے اجلاس ہوگا تو آپ ممبران پورے کر لیں، اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ اب چونکہ ان کے پاس ممبران ہیں نہیں پورے، اگر یہ ہوتے تو یہ فوراً پیش کر دیتے، یہ سارا لکونہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو بھی پتہ ہے کہ پرویز الہی اس سے پہلے بھی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہے، عدالت کے ذریعے ہی جو ہے وہ سی ایم بنا ہے، تو اب پھر ایک مرتبہ عدالت کا وہ سہارا لے رہے ہیں۔ اچھا، اب جو پی ٹی آئی ہے جو اس پروسیس کو وہ سارا کر رہے ہیں بیک سائڈ پہ رہتے ہوئے، اب ان کی 2 بیساکھیاں ختم ہو چکی ہیں، اب وہ بیساکھیاں ان کی نہیں ہیں، اب انہوں نے اپنے کاندھوں پہ کھڑے ہونا ہے، اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہونا ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ٹانگیں ان کی کمزور ہیں، وہ کوئی گولی شولی لگی تھی وہ جو اب پتہ نہیں ٹانگیں ان کی سلامت ہیں یا نہیں، اب پی ٹی آئی اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے تو یہی تھا کہ پہلے بھی ٹانگوں پہ نہیں کھڑی تھی، کیونکہ 2 بیساکھیاں دینے والے لوگ تھے، انہوں نے بیساکھیاں دی ہوئی تھیں، یعنی کہ پنجابی کہتے نا کچھن تھلو ٹیک دینی، تو کچھن تھلو ٹیک تو انہوں نے دیتی رکھی تو یہ کھلوتے رہے، وہ جب ٹیکاں ختم ہو گئیں تو گل ختم ہو گئی، نہ بندے دی ذات۔ اچھا، اب جو پی ٹی آئی نے جو یہ چاہتے تھے کہ جناب، اب بات یہ ہے کے پی کے کی تو اسمبلی توڑ سکتے تھے، آزاد کشمیر کی اسمبلی تو توڑ سکتے تھے، گلگت بلتستان کی اسمبلی تو توڑ سکتے، بھئی توڑ دیں نا، اگر پنجاب کی اسمبلی نہیں ٹوٹی تو آپ وہ توڑ دیتے، آپ اپنے ووٹروں کو بتاتے پی ٹی آئی والے بھائی ٹھیک ہے ادھر یہ معاملہ ہو گیا، ہم نے کے پی کے کی گورنمنٹ توڑ دی، نہیں، گلگت بلتستان کی نہیں توڑی، کہ آزاد کشمیر کی نہیں توڑی، یہ سارے ڈرامے بازی ہیں، اس کی وجہ ہے۔ اب مسئلہ یہ درپیش آ گیا کہ جب ڈی نوٹیفائی ہوا ہے سی ایم پنجاب، تو پولیس جو ہے اور حکومتی مشینری وہ گورنر کے کنٹرول میں ہے۔ اب جب زمان پارک سے جو ہے پولیس کی نفری حکومتی مشینری واپس آنی شروع ہو جائے گی تو پھر پیچھے صرف کے پی کی پولیس رہ جانی ہے، بھائی اپنی سیکورٹی چاہیے انہیں، اپنے وہ پروٹوکول شبشباٹ چاہیے ان کو کرنے کے لیے، وہ کے پی کی گورنمنٹ توڑ دیتا، ادھر یہ ہو جاتا، سیکورٹی ساری واپس ہو جاتی، پروٹوکول ختم ہو جانا تھا، تو بندہ تو بس بے بس سا ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں آپ کی بات بھی بتاتا چلوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جتنے ہائی پروفائل سرکاری افسران جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں نا تو 1 سال تک ان سے وہ گھر نہیں لیا جاتا،
مطلب آگے 20 آدمی جو سیکورٹی پہ تعینات ہوتے ہیں 10 کر دیتے ہیں، سرکاری ملازم 10 ہوتے ہیں تو 5 کر دیتے ہیں، یعنی کہ آہستہ آہستہ اس جو ماحول ہے اس سے وہ اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد نکالتے ہیں کہ یہ نہ ہو ایک دم سب چیزیں لے لیں تو شاک لگتا ہے۔ تو اسی سے عمران خان کو بھی یہ جو ہے نا پرائم منسٹر ابھی بھی وہ یہی سمجھ رہا کہ یہ سارے جو ہے، تو انہوں نے اس کو بچا کر کے رکھنے کے لیے یہ سارا وہ گیم کیا ہے۔ تو اب جو ہائی کورٹ میں جو پٹیشن پرویز الہی صاحب نے دائر کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 جو قراردادیں تھیں یا آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو پٹیشنیں تھیں، پٹیشن اس کو کہہ لیں، درخواست کہہ لیں، جو پنجاب اسمبلی میں سپیکر سیکرٹری پنجاب اسمبلی کو موصول ہوئی ہیں، ان میں تھی وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد۔ وہ تو ابھی جو ہے اپوزیشن ہے پنجاب کی، انہوں نے وہ واپس لے لی گئی، اب اس کی ضرورت نہیں رہی کہ چونکہ ڈی نوٹیفائی ہو چکا ہے، وزیر اعلیٰ نہیں ہو چکا، تو عدم اعتماد کی بات ہی ختم ہو گئی۔ اب پیچھے 2 رہ گئی ہیں، سپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پینڈنگ ہے اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف۔ اب یہ سپیکر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو رول اور پروسیجر ہے پنجاب اسمبلی کا 1997 کا رول اور پروسیجر، اس کے مطابق اور آئین پاکستان دونوں کو ریڈ کرنا ہے اکٹھا، کتنے دن ڈیلے کرے گا؟ 7 سے 3 سے 7، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ یہ آہستہ آہستہ یہ انہوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب سپیکر کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے، ڈپٹی کی ناکام ہوتی ہے یا کامیاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہونا ہے۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہی اجلاس ہونا ہے پنجاب اسمبلی کا، تو قائد ایوان کا انتخاب پہلے ہونا ہے، کیوں قائد ایوان تو ہے ہی نہیں۔ تو اب یہ سارے دونوں پارٹیاں، نون بھی اور پی ٹی آئی بھی، یہ جن کے ایم پی اے کچھ باہر ہیں، کوئی عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، کچھ بیمار ہیں، اب وہ ساری اپنی گنتی پوری کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے بندے وہ پورے ہو جائیں، ہمارے پورے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب ڈائریکٹ ہونا ہے نامینیشن وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے کہ کتنے ووٹ ہیں۔ اچھا، اب وہی پوزیشن پہلے والی آ جانی ہے، اگر تو 186 کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے جی، مطلب کہ اگر 2 کینڈیڈیٹ ہی ہوں گے، ظاہری بات ہے، تو وہ اگر 186 نہیں لے سکتے تو پھر وہ آئین کی جو پروویژن ہے، جو سب سیکشن 3 ہے کانسٹیٹیوشن کی، شارٹ میں کر رہا ہوں ویڈیو تاکہ لمبی نہ ہو جائے، تو وہ پھر جو میکسیمم جو وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہوگا جو میکسیمم لے لے گا، مثال کے طور پہ اگر ایک کینڈیڈیٹ 180 لے لیتا ہے، دوسرا 175 لے لیتا ہے، تو 80 والے کو وہ سی ایم بنا دیا جائے گا۔ اگر 186 کی وہ پوری نہیں ہوتی تو سیکنڈ ٹرم جو ہونی ہے وہ اس میں یہ سارا پروسیس ہونا ہے، اس کے بعد یہ عدم اعتماد سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کی ہونی ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔